بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اسمبلی میں بجٹ کا اجلاس جاری ہے، اس میں بھی اپوزیشن کے ممبران نے تقریریں کی ہیں، آج بھی تقریریں جاری ہیں، کٹ موشنز ہیں، اس کے بعد فائنانس بل آئے گا۔ اور ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ حکومت نے جو بجٹ بنایا ہے، نہ اس کی آمدن کے ذرائع اور آمدن کی جو رقم ہے وہ درست ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جو اخراجات دکھائے ہیں وہ درست ہیں، اخراجات اس سے زیادہ ہوں گے۔ یہ آج کے پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کے بجٹ کی حقیقت یہ ہے۔ بجٹ کے معاملے پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک تفصیل سے پریس کانفرنس کریں گے، لیکن آج جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ بے پناہ تشویش کا باعث ہے کہ ایک طرف قومی اسمبلی بجٹ پر بحث کر رہی ہے، بجٹ کو 30 تاریخ کو پاس ہونا ہے، اور آج پٹرول کی قیمت میں 34% اضافے سے عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل یقین بھی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بجٹ پیش کر رہے ہوں اور بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے آپ ایک منی بجٹ پیش کر دیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ میں پٹرول کے حوالے سے، میں پیٹرولیم کا وزیر رہا ہوں 5 سال، پٹرول کے حوالے سے میں صرف بڑے آسان سے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 31 مئی 2018 کو جب ہم نے حکومت چھوڑی، جو پٹرول پاکستان خریدتا تھا اس کی قیمت 72 روپے 11 پیسے تھی، اس پر حکومت 15 روپے 59 پیسے ٹیکس لگاتی تھی، اور 87 روپے 70 پیسے میں پٹرول مارکیٹ میں بکتا تھا۔ میں پھر بتا دیتا ہوں، پٹرول کی قیمت 72 روپے 11 پیسے، ٹیکس 15 روپے 59 پیسے، پٹرول مارکیٹ میں 87 روپے 70 پیسے بکتا تھا۔ اس وقت جو تیل تھا وہ تقریباً $70 فی بیرل کے لگ بھگ تھا۔ آج جو پٹرول پاکستان خرید رہا ہے، آج کے دن جس پر یہ قیمت رکھی گئی ہے، اس پٹرول کی قیمت 55 روپے 56 پیسے ہے، اس پر 44 روپے 55 پیسے ٹیکس لگایا گیا ہے، 44 روپے 55 پیسے، اور پٹرول پاکستان کے عوام کو 100 روپے اور 10 پیسے کا پٹرول فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ پٹرول کی حقیقی قیمت اگر اضافی ٹیکس نہ لگایا جائے تو آپ 55 روپے 56 پیسے کا پٹرول ہے، اس پہ آپ تقریباً 13 روپے کا ٹیکس لگے گا، تو آج جو پٹرول کی قیمت ہے اس کو 35 روپے کم ہونا چاہیے۔ آج پٹرول کی حقیقی قیمت تقریباً 67 روپے کے قریب ہے، جس کو حکومت، جس کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی تضاد نہیں کیا، تو میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ اپنی سٹیٹمنٹس جو آپ دیتے تھے ان کو ذرا پڑھ لیں، اپنی دور کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں۔ آج جو چیز پاکستان کے عوام کو 67 روپے میں ملنی چاہیے تھی، آج 100 روپے اور 10 پیسے میں مل رہی ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کے اندر 30 روپے کا اضافہ کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے
کہ جہاں پر ملک میں کاروبار بند ہیں، کرونا کا اثر ہے، جہاں پر معیشت تباہ حال ہے، وہاں پر آپ نے عوام پر اتنا بڑا بوجھ ٹیکسوں کا ڈال کر پٹرول کو عوام کی قوت خرید سے باہر کر دیا ہے۔ اور یہی کیفیت ڈیزل کی بھی ہے۔ ڈیزل میں بھی تقریباً 25% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی آج پاکستان کے عوام کی قوت خرید سے باہر ہے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ ضرورت تو یہ تھی کہ وزیراعظم صاحب آئے تھے، قومی اسمبلی میں بات کرتے کہ ہاں میں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، میں ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکا، میں معیشت کو گرو نہیں کر سکا، اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پر اضافی بوجھ ڈالوں، اور میں آپ کا جو ٹیکس ہے پٹرول پر اس کو 15 روپے 59 پیسے سے بڑھا کر 44 روپے 55 پیسے کر رہا ہوں۔ اگر ہمت ہوتی تو یہ بات کرتے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں، کیونکہ حکومت معیشت کو گرو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے، معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے، انڈسٹریز کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے، انویسٹمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو صرف اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ پٹرول ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگائے اور عوام پر بوجھ ڈالے۔ یہ ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، لیکن اسمبلی میں ہماری عددی برتری نہیں ہے، تو عوام کے سامنے عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھ دیا ہے کہ اس حکومت کی ناکامیوں میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ بجائے اپنے ناکامیوں کے اعتراف کرنے کے، اپنی نالائکی، اپنی انکمپٹنس، اپنی نااہلیت کا بوجھ اس نے عوام پر ڈال دیا۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو ٹویٹس تھے عمران خان صاحب کے، ایک انہوں نے 2013 31 اگست کو کیا تھا، اور ایک انہوں نے جنوری 1 کو 2018 میں کیا تھا۔ پہلا ٹویٹ ان کا تھا پیٹرولیم پرائس بڑھنے پہ، گورنمنٹ crushing the poor under the weight of constant price hike. Fuel price hike will raise prices of all essentials. Unacceptable. PTI to protest. دوسرا ٹویٹ تھا ان کا 2018 1 جنوری کا، Absolutely shameful. How the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices. یہ دو جو ہیں ان کی ٹویٹس اگر وہ پڑھ لیں تو شرم ہے تو شرم بھی کر لیں۔ آج یہ ٹویٹس ان کو یاد دلاتی ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے ہیں۔ آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی، کیونکہ پاور سیکٹر جو ہے سارے کا سارا ڈپینڈنٹ ہے موسٹلی آن پیٹرول پرائسز اور فرنس آئل اور ڈیزل آئل۔ یہ یہاں پہ مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا، یہ آپ کی جو ہے ہر چیز، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، فوڈ پروڈکٹس ہیں، ہر چیز کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوگا۔ یہ جو طوفان انہوں نے انلیش کیا ہے یہ تھمے گا نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان جو ہے یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان کو زیادہ مہلت ملی اور یہی پالیسیاں وہ پرسو کرتے رہے تو پاکستان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ہو سکتا ہے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔
بالکل صحیح کہا عباسی صاحب نے کہ پرسوں اپنی تقریر میں کہہ دیتے، لیکن جرت کہاں سے لے کے آتے؟ قومی اداروں کو، جو شخص اپنے اقتدار میں قومی اداروں کو ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنی منتقم مزاجی کا مظاہرے کے لیے ان اداروں کو استعمال کرے، اس سے بڑا بزدل شخص کوئی نہیں ہوتا۔ اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفی دیں۔ پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے، پی ٹی آئی ایک نیا رہنما چن لے، تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے۔ سارا پاکستان جو ہے اس کی انا کی زد میں ہے اور اس کی انا کی نظر ہو چکا ہے۔ آج پیٹرول پرائسز کی جو ڈاکہ ڈالا ہے 30 جون کا، انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا، اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کا، جس کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے، اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سونامی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کو اس ایک نقطے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند باندھا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی عباسی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائسز پہ کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ 25 روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا۔ اکنامکس میں اور ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ معیشت کو شاک سے بچائیں، پالیسی شاک نہیں ہونا چاہیے۔ 25 روپے کا یک جنبش قلم ایک وار میں اضافہ اتنا بڑا شوق ہے کہ اس سے ایک گھر کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا، ایک دکان کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا، ایک کارخانے کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا، اور ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ صبح کے وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ چلوائی، ٹکر چلوائے کہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر بہت احترام کرتے ہیں اور اسے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ جس کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں بجٹ کی بحث جاری ہے۔ ابھی حکومت کے ٹیکسیشن میجرز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ چور دروازے سے حکومت نے اتنا بڑا شبخون مار دیا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے۔ یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں، یہ پیٹرول کے نرخوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت نے اضافی ٹیکس لگایا ہے، چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے، تو اس نے چور دروازے سے، بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھرا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہتھ کنڈے کا سہارا لیا ہے۔ لیکن اس کے اثرات، جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ پی او ایل پرائسز سے سینسٹیو ہے۔ جب آپ 34% پیٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے
कई गुना इजाफा महंगाई की शरह में होगा, चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बिजली के निर्ख बढ़ेंगे, बिजली के निर्ख बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रोडक्शन की कीमत भी बढ़ेगी, और ये जो इजाफी अखराजात हैं ये हर उस चीज के अंदर जो हमारी पैदावारी चेन के अंदर बनती है उससे पास ऑन होकर कंज्यूमर अदा करेगा। हर चीज साबुन की टिक्की से लेकर चाय, रोटी, गोश्त, सब्जी, वो अपना हर जिस कारखाने की कीमत बढ़ेगी, की लॉजिस्टिक्स की कीमत बढ़ेगी, उसको में कंज्यूमर ने अदा करना है, पाकिस्तान का सारिफ अदा करेगा। ये बदतरीन इन्होंने स्टॉक किया था ऑयल का, हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए का उन्हें जैकपॉट दे दिया है। इस अरबों रुपए के गेन में किसका कितना हिस्सा है कौम जानना चाहती है। यह हुकूमत जब से आई है ये माफियाज के हाथों में यरगमाल है। शायद इलेक्शन में उनसे जो पैसे लिए थे वो पूरे कर रही है और अगले इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। सबसे पहले स्टॉक माफिया को इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया और उसके जरिए अपने दोस्तों को नवाजा। फिर आपने देखा आटा माफिया के साथ खेल हुआ, फिर शुगर माफिया के साथ खेल हुआ, अब ये तेल माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के आम आदमी के, गरीब आदमी की जेब पे कई 100 अरब रुपए का डाका डाला जा रहा है, और इसका फायदा वो लोग उठाएंगे जिन्होंने तेल स्टॉक करके मुल्क के अंदर कमी पैदा की हुई थी। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, बल्कि ये माफियाज को उनकी तिजोरियां भरने के लिए उनकी मिली भगत के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं देखता हूं कि नैब इसका नोटिस लेता है कि नहीं लेता, कि इसमें किसने कितना पैसा बनाया है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वगरना इस करप्शन और इस अवाम दुश्मन मेजर की सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है। और जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा, इमरान खान, आपको इस मुल्क ने बड़ा नवाजा है, आपको इस मुल्क ने क्रिकेट का कैप्टन बनाया, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी, चलो अपनी जिद में जैसे भी बने वजीर आजम भी बन गए, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। ये मुल्क का बका का मामला है। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में जब एक बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकता तो वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, ताकि उसकी जगह कोई और आके क्रीज संभाले और इनिंग्स को आगे लेके चले। लिहाजा अब इमरान खान साहब, आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह ना करें। फिलहाल तो पेट्रोल की बात कर लेना। मैं फिर बता दूं, आज पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 15 पैसे होनी चाहिए। जिस सतह पे नून लीग टैक्सेशन छोड़कर गई थी, उसमें आज के पेट्रोल की कीमत शामिल करें। इस पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 15 पैसे है, 100 रुपया और 10 पैसे नहीं है। तब्दीली आईनी तब्दीली के हक में है, गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं है, और किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे मुल्क में जमहूरियत को ठेस पहुंचे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान और इस हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान पर भारी है। देखें, ये करप्शन भी है, आंसर भी है, नालायकी का आंसर भी है, और हुकूमत की बेहिसी भी इसमें शामिल है। आपको याद होगा कि पेट्रोलियम कंपनी 15 रुपए का इजाफा मांग रही थी। उन्होंने कहा कि आपने
पेट्रोल की इंपोर्ट को रोका, जब इंपोर्ट बहाल की तो कीमत बढ़ चुकी थी दुनिया में, हमें 15 रुपए इजाफी चाहिए। तो ये बाकी 15 रुपए का इनाम किसको दिया गया है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो 10 रुपए इजाफी लगे हैं ये किन असहाब को मिले हैं। ये वही चीनी वाला मामला है, वही आटे वाला मामला है, वही दवाइयों वाला मामला है। वो मुल्क जहां 200 रुपए का एक टमरा का इंजेक्शन सवा लाख में बिका हो, उसमें हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो आज मैं फिर कह दूं, 71 रुपए 15 पैसे इस पेट्रोल के लीटर की कीमत है। ये हुकूमत इसको 71 रुपए 15 पैसे पे लेकर आएगी। एजिटेशन देखें, अवाम सड़कों पे आएंगे, आज भी तंग है, ये और तंग लोग हो रहे हैं, और हमें खतरा है कि अवाम जब सड़कों पर आ गए तो फिर मुल्क की जमहूरियत खतरे में होगी। एक सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने भी नैब की बात की, तो आप समझते हैं ना शुगर माफिया के खिलाफ कोई काम हुआ, ना आटा वाले माफिया के खिलाफ काम हुआ, तो नैब के बारे में तकलीफ क्या है? यहाँ इतने माफिया है, नैब खुद एक बड़ा माफिया है, यहाँ इतने माफिया हैं। आप तो स्टेट बैंक माफिया को भूल गए। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जिसमें पॉलिसी रेट यानी शरह सूद जो स्टेट बैंक मुकर्रर करता है 6.25 से 13.25 पे गई हो और वापस 7 में लाई गई हो 12 महीने के अरसे में। एक मुल्क दिखा दें। ये चंद पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं। यहां सिर्फ चंद अफराद को फायदा देने के लिए, करप्शन के लिए ये सारा काम हुआ है।